بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین نے بھارت کو کھلا الٹیمیٹم دے دیا اور اروناچل پردیش ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ چین نے بھارت کو سفارتی اور علاقائی دونوں محاذوں پر زبردست جھٹکا دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تازہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بھارتی خاتون لندن سے جاپان جا رہی تھی۔ شنگھائی ایئرپورٹ پر صرف 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا، باہر بھی نہیں نکلنا تھا، لیکن چینی امیگریشن نے اسے 18 گھنٹے روک لیا۔ وجہ اس کے پاسپورٹ پر لکھا تھا جائے پداش اروناچل پردیش بھارت۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پاسپورٹ جعلی ہے کیونکہ اروناچل پردیش نام کی کوئی جگہ بھارت میں نہیں۔ یہ چین کا علاقہ ہے جس کا اصل نام زنگنان ہے، جس پر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بھارت نے چین کو سخت احتجاج کیا۔ دہلی میں چینی سفیر کو طلب کیا گیا، بیجنگ میں اپنا احتجاج درج کروایا، مگر چین نے دو ٹوک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا چین نے کبھی اروناچل پردیش کو بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ یہ علاقہ چین کا ہے، چین کا تھا اور چین کا ہی رہے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ سرحد پر چین خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جن جگہوں پر بھارتی فوج پہلے گشت کرتی تھی، اب وہاں بھارتی فوجی جا بھی نہیں سکتے، یعنی زمین بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور اب چین نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ اروناچل پردیش ہمارا ہے۔ خیال ہے کہ بھارت پچھلے کچھ مہینوں سے چین سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ چینی شہریوں پر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں اور بھارت ایس سی او اجلاس میں گیا، لیکن چین نے واضح کر دیا کہ جب تک اروناچل پر دعویٰ چھوڑو گے دوستی بھول جاؤ۔ اب بھارت ایک طرف پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ سندھ پر قبضہ کریں گے اور دریاؤں کے راستے گھسیں گے، دوسری طرف مشرقی سرحد پر چین نے اسے گھیر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چین نے تائیوان کے معاملے میں مداخلت کرنے والے ممالک کو خبردار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے قریب جاپانی میزائل یونٹ کی تنصیب پر رد عمل دیتے ہوئے چین نے خبردار کیا کہ وہ تائیوان کے معاملے میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو کچل دے گا۔ چین کے تائیوان امور کے ترجمان نے ایک معمول کی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمارا عزم مضبوط ہے، ہمارا عزم پختہ ہے اور ہمارے پاس اپنے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام غیر ملکی مداخلتوں کو کچل دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جاپان کا تائیوان کے قریب جارحانہ ہتھیاروں کی تعیناتی انتہائی خطرناک ہے، جو جان بوجھ کر علاقائی تناؤ پیدا کرتی ہے اور فوجی تصادم کو اکساتا ہے۔ واضح ہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے طاقت کے استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ دوسری طرف تائیوان کی حکومت چین کے خود مختاری کے دعوے کو مسترد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف تائیوان کے عوام ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سیکیورٹی خدشات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد نیتن یاہو نے پھر اپنا دورہ بھارت منسوخ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اس سال کے آخر میں بھارت کا دورہ کرنا تھا۔ بھارت کے دورے کے دوران نیتن یاہو کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دیگر قیادت سے ملاقاتیں ہونا تھیں۔ اس سے قبل نیتن یاہو نے ستمبر میں ہونے والا ایک روزہ دورہ بھارت بھی منسوخ کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے آخری بار 2018 میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دبئی ایئر شو حادثے کے بعد آرمینیا نے بھارتی جنگی طیاروں کی خریداری معطل کر دی۔ دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی جنگی طیارے تیجس MK-1A کے ہلاکت خیز حادثے کے بعد آرمینیا نے 1.2 ارب ڈالر مالیت کے مجوزہ معاہدوں پر مذاکرات معطل کر دیے۔ اس پیش رفت کو بھارت کی دفاعی مذاکرات کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ آرمینیا بھارتی ساختہ ہلکے جنگی طیاروں کی خریداری کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا تھا اور تقریباً 20 طیاروں پر مشتمل ممکنہ ڈیل پر بات چیت جاری تھی۔ تاہم حادثے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد آرمینیا نے تیجس کی قابل بھروسہ کارکردگی اور طویل المدتی آپریشنل استحکام پر سوالات اٹھا دیے۔
ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے نہ صرف بھارت کے دفاعی برآمدات کے منصوبے متاثر ہوں گے بلکہ تیجس کے بین الاقوامی تشخص پروگرام کی تکنیکی قابلیت اور مستقبل کی فروخت پر بھی براہ راست اثر پڑے گا، خصوصاً ایسے وقت میں جب بھارت ہلکے جنگی طیاروں کی مارکیٹ میں جنوبی کوریا کے FA-50، فرانس کے رافیل اور پاکستان اور پاک چین کے JF-17 سے سخت مقابلے کا سامنا کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دفاعی ٹیکنالوجی میں نیا سنگ میل، پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان نیوی نے 25 نومبر کو ملک کے اندر تیار کردہ شپ لانچ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب فلیٹ ٹیسٹ انجام دیا۔ یہ جدید ہتھیار نہ صرف سمندری بلکہ زمینی اہداف کو بھی انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل میں جدید رہنمائی کے نظام اور اعلیٰ سطح کی جدید خصوصیات شامل ہیں جو اسے ہدف تک پہنچنے میں انتہائی مؤثر بناتی ہیں۔ کامیاب فلیٹ ٹیسٹ کی تقریب میں نیول اسٹاف کے چیف، سینئر سائنسدان اور انجینئرز نے شرکت کی اور اس اہم کارنامے کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان نیوی کی یہ پیش رفت ملک کی دفاعی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی مہارت کا مظہر ہے۔ فلیٹ ٹیسٹ پاکستان کی قومی دفاعی ٹیکنالوجی میں خود کفالت کی جانب ایک اہم قدم ہے اور ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے نیوی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان نے چین سے مقابلے کے لیے دفاعی بجٹ میں $40 ارب کا اضافہ کر دیا۔ تائیوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ چین کے بڑھتے ہوئے عسکری دباؤ کے پیش نظر اپنے دفاعی اخراجات میں $40 ارب کا اضافہ کرے گا۔ تائیوانی صدر کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ اس عزم کی علامت ہے کہ تائیوان اپنی آزادی اور جمہوری اقدار کے دفاع میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ چین تائیوان کو اپنی سرزمین قرار دیتا ہے اور گزشتہ 5 برسوں میں فوجی و سیاسی دباؤ بڑھاتا رہا ہے جسے تائیوان سختی سے مسترد کرتا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے بھی تائیوان پر دفاعی بجٹ بڑھانے کا دباؤ موجود ہے۔ تائیوان کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جارحیت کے سامنے جھکاؤ غلامی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ صدارتی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لڑائی جمہوری تائیوان کے نظام اور چین کے تابع ہونے سے انکار کی ہے، نہ کہ محض نظریاتی اختلافات یا آزادی و الحاق کی بحث۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین امن منصوبے پر پیش رفت کو تیار، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ڈیڈ لائن میں نرمی کر دی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین امریکہ کی حمایت یافتہ امن فریم ورک پر پیش رفت کے لیے تیار ہے اور وہ اس منصوبے کے متنازع نکات پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست بات کریں گے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں یورپی اتحادیوں کو بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے کسی بھی معاہدے کو عملی اور قابل قبول بنایا جا سکے۔ امریکی اور یوکرینی حکام ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے کے نکات پر اختلافات کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاہم یوکرین کو خدشہ ہے کہ روس کے سخت موقف اور ممکنہ علاقائی رعایتوں کے دباؤ میں کہیں اسے کسی یک طرفہ حل پر مجبور نہ کیا جائے۔ اپنے خطاب میں زیلنسکی نے یورپی ملکوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں تعیناتی کے لیے ایک ری انشورنس فورس کے فریم ورک پر اتفاق کریں اور اس وقت تک مدد جاری رکھیں جب تک روس جنگ ختم کرنے کا واضح اعلان نہیں کرتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں شدید بارشیں، بے گھر فلسطینیوں کے خیمے ڈوب گئے۔ غزہ میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے سیلابی پانی کی زد میں آ گئے۔ سخت سردی کے باعث مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں گزشتہ روز موسلادھار بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے پانی کی زد میں آ گئے۔ مقامی حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ خیمہ بستیوں میں رہنے والے لوگ پہلے ہی سخت سردیوں اور ناکافی پناہ گاہوں کے باعث مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، جبکہ حالیہ بارشوں نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کو مزید ڈیفنس میزائل فراہم کریں گے برطانوی وزیر اعظم۔
برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ آنے والے ہفتوں میں یوکرین کو مزید ڈیفنس میزائل فراہم کرے گا تاکہ روسی حملوں کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یوکرین کی فضائی صلاحیت مضبوط بنانا یورپی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے اور برطانیہ اس سلسلے میں اپنا کردار مزید بڑھا رہا ہے۔ کیر سٹارمر کا کہنا تھا کہ منجمد روسی اثاثوں کی بنیاد پر یوکرین کی مالی معاونت کے حوالے سے برطانیہ یورپی یونین کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یوکرین کی تعمیر نو اور جنگی ضروریات پوری کرنے کے لیے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی پر کام جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔